ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سردی کا موسم چل رہا ہے. آج کا خطبہ جمعہ بھی مختصراً اسی کے بارے میں ہوا ہے. انسان کی حیت، کیفیت اس کے پہننے اوڑھنے سے اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے، موسم بدل چکا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے موسم سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا ہے. اگر صرف گرمی ہی رہے، صرف سردی ہی رہے، ہمیشہ بارش ہی ہوتی رہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواسم عطا کیے ہیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کو کہ لوگ بیمار ہی پڑ جاتے ہیں، سردی، کھانسی، نزلہ، زکام بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ موسم بعض جگہ، بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. لوگوں کی موتیں بھی ہو جاتی ہیں اس ٹھنڈی کے موسم میں، ٹھنڈ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے موسم کی وجہ سے، تو انسان کو، مومن کو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو موسم ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین، سورج و چاند، دن و رات، صبح و شام، ٹھنڈی اور گرمی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا پیدا کرتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی بہترین کاریگری، حکمت و بصیرت کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور کوئی بھی چیز بے لغو نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے اور لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. یہ سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے فائدے کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس نے فرمایا ہے: ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا. جو بھی چیز اللہ نے بنائی یہ تو اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے. صبح سے اسے معلوم ہوا کہ اگر مومن آدمی ہے تو مومن کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے اسے عبرت پکڑنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے. رات و دن کا یہ آمد، سردی اور گرمی کا موسم، بہار و خزاں یا بارش یا قحط سالی، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور مصلحت سے ہوتی ہے اور اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات بہت بہترین ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں مخلوقات کے متعلق کہی ہیں اور جو اشیاء آپ دیکھ رہے ہیں جن کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب خالق وہی ہے ہر چیز کا تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. جب آپ یہ مانتے ہو کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو ہمیں یہ نصیحت ملتی اس قول سے کہ مومن لوگ اللہ کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کریں اور اپنے رب خالص کی بندگی کریں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، صرف بس، اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے کیوں پیدا کیا انسانوں جناتوں کو؟ جاؤ پیر کی عبادت کرو، مزار پہ جا کے عبادت کرو،
کسی جانور کی عبادت کرو، کسی پیڑ پودے کی عبادت کرو، سمندر کا زمین و آسمان کی عبادت کرو، یہ تو انسان کی عقل خود قبول نہیں کرتی ہے، تو کیسے وہ جس ذات نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر کے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے چلا جاتا ہے؟ تو اس لیے یہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کیا مطلب اس کا؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ کون پیدا کرنے والا ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کے تمام حالات، تمام قوائف، تمام مسائل، تمام چیزوں کو وہی حل کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ یہ سردی اور گرمی کا آنا اور جانا، یہ سردی کا موسم، یہ جو آتی اور جاتی ہے، کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی جو صحیح بخاری کی روایت موجود ہے اور خطبہ جمعہ میں پڑھی گئی، وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا سبب یہ ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے سردی اور گرمی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں قالت النار، یعنی حدیث میں اشتقت النار الی ربھا، کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی؟ کہا یا ربی اکل بعضی بعضا، کہا اے اللہ رب العالمین یہ جہنم میرے بعض حصے کو بعض حصے کو ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم جہنمی کو کھا لیتا ہے، بڑا گڑھے چھوٹے گڑھے کو کھا لیتا ہے، جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے نا۔ مالدار انسان چھوٹے غریب آدمی کو جینے نہیں دیتا ہے۔ جہنم شکایت کر رہی ہے کہ اللہ میرا حصہ، میرے بعض حصے کو بعض حصہ کھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت کو سنا اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فَأَذَن لِي أَتَنَفَّسْ یا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ کہا ٹھیک ہے، زیادہ بھڑکو مت، زیادہ گرم مت بنو، چلو 2 سانس لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سانس کی اجازت دے دی اس کو۔ کہا ٹھیک ہے، ایک سانس نکالو اور ایک سانس اندر کرو، یہ 2 سانس ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں سانسیں بھی اللہ نے جو دی ہے نعمت ہے۔ ایک سانس آپ لے رہے ہیں، ایک سانس آپ نکال رہے ہیں۔ آپ جو اندر لے کے گئے سانس کو، اگر وہ باہر نہ نکلے تو آپ جیئیں گے، اور باہر آنے کے بعد اندر نہ جائے تو تب بھی معاملہ صاف ہے۔ یہ 2 الگ الگ نعمت ہے، ایک جو اندر جاتی ہے سانس اور ایک جو اندر باہر نکلتی ہے۔ آپ تصور کریں، ایک ہی چیز میں 2 نعمت موجود ہے، لینا اور نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی، کہا کہ ایک لے لو اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف نکال دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اللہ کے رسول کے زید حدیث میں کہ آگے بیان فرمایا کہ نفس فی الشتاء یا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک ٹھنڈی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لے لو، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم، کہا کہ جو تم لوگ سردی محسوس کرتے ہو، دنیا میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم، اور دنیا میں جو تم گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو دنیا میں جو سردی اور گرمی پڑ رہی ہے اس کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بتلا دیا۔ سانس اندر کی طرف تو موسم ٹھنڈ، سانس باہر کی طرف تو موسم گرم۔ تو گویا کہ سردی اور گرمی کا یہ سبب ہے جو صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، یہ ٹھنڈی اور گرمی جو پڑتی ہے، اس میں انسان کو اپنے حساب سے اپنی ضروریات کے مطابق سارے کام کرنے چاہیے اور انتظام کرنا چاہیے، اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں تعلیمات دی ہے۔ موسم سرما میں جب آپ آؤ، سردی کا موسم جب آپ کو مل جائے تو اس میں کچھ آپ کیا کرو، آپ کے لیے کچھ تعلیم ہے، تعلیمات نبوی ہے۔ پہلی تعلیم تو یہ ہے
کہ موسم چاہے بہت زیادہ سخت گرم ہو یا موسم چاہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، آپ موسم کو برا بھلا نہیں کہیں گے. یہ پہلی تعلیم ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں ٹھنڈی کو، گرمی کو، بارش کو. ہوا چلنے لگی تو اس کو برا بھلا کہنے لگے، ہے نا. نبوی تعلیم ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ آپ موسم کو برا بھلا نہیں کہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ یودین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ آدم کا بیٹا جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے یہ مجھے دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس طرح مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. اللہ نے کہا سب کچھ میرے ہاتھ میں، رات اور دن کو میں ہی پھیرتا ہوں، میں ہی تبدیل کرتا ہوں. تو جتنے بھی موسم بدلتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے. اگر آپ موسم کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو تکلیف دی اور اللہ کو گالی دیا. اس لیے کبھی بھی موسم کو، زمانے کو، سخت تیز تند ہوا ہو یا سخت گرمی ہو، سردی ہو، آپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. اس سے بچنا چاہیے. دہر جو کہا گیا، دہر سے مراد یہ زمانہ ہے اور وقت دونوں ہے، کیونکہ زمانہ اور وقت قریب قریب ایک ہی ہوتے ہیں، اور لمحے بھر میں یہ وقت کہتے ہیں وقت ہے یہ، اور کچھ مدت گزر جائے تو کہتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. دوسری تعلیم یہ ہے کہ ہوا کو برا مت کہو. آپ نے یہاں کہا زمانے کو برا بھلا مت کہو، اور یہاں کا ہوا کو. جس طرح سردی اور گرمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح سے ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے. کبھی کبھی بہت تیز چلتی ہے، آندھی تو طوفان آ جاتا ہے. کبھی کبھی بس سخت لو چلنے لگتی ہے، اور کبھی کبھار ٹھنڈے میں اگر چلنے لگے تو انسان ٹھٹھرنے لگتا ہے. سرد موسم میں پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور سے جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، جن کے پاس پہننے اوڑھنے کو یا گھر نہیں ہے، ان کے ساتھ کس نے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو صورتیں آ رہی ہے بتلائی گئی کہ کبھی بھی ایسا ہے تو برا بھلا نہیں کہنا. صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا نے ایک شخص کی چادر اڑا دی. چادر اڑے ہوئے تھے، چادر اڑ گئی. اس پر اس صحابی نے کیا کیا؟ لعنت بھیج دی اس ہوا پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہوا پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اور جب تم ہوا کو برا بھلا کہو گے تو وہ ہے کہ تم نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے. اس لیے کہا اس ہوا کو لعن تان مت کرو. اور جو آدمی کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ حقدار نہ ہو تو وہ لعنت اس کی طرف لوٹ آتی ہے. آپ نے کسی پر لعنت بھیج دی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو آپ ہی کی طرف پلٹ جائے گی. جیسے آپ نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور وہ کافر نہیں ہے تو آپ کی طرف وہ چیز لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے انسان کو بولنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں. اسی طرح سے یہ دو تعلیم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سردی کے موسم میں جو ہے ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے. سردی کے موسم میں نیک کام، قرآن کریم کی آیت ہے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، پڑھو، قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یعنی رات کو بھی اٹھ کر کے نماز ادا کرو، پڑھو. یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں اور اپنے گناہوں کو معافی، گناہوں کی بخشش کروائیں اور اپنے درجات کو بلند کریں. یہ ہمیں موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور
مومن کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کام کو بڑے قاعدے سے اچھے سے کم وقت میں انجام دے سکتے ہیں. رات اتنی لمبی ہے، دن اتنا چھوٹا ہے، کئی اقدامات بآسانی کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے صحیح ترغیب کی، حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس بارے میں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کا راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ لیضحک الی رجلین، اللہ رب العالمین جو ہے دو آدمیوں کو، دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے. اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، پڑھے نا قرآن میں، اللہ کی صفت ہنسنا بھی ہے. اب کیسے ہنستا ہے، کیسے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم کرنی ہے آپ کو، کیفیت کیا ہے، مثال نہیں دینا ہے. یہ ہمارا ویسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بتانے میں، یہ بتا دیا. ٹھیک ہے، کہا کہ ان اللہ لیضحک الی رجلین، اللہ رب العالمین دو آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے. رجل قام فی لیۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودثارہ فتوضا ثم قام الی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو سرد رات میں اپنے بستر، اپنے لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر اٹھ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو فیقول اللہ تعالی عز وجل لملائکتہ، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہے، گرم لحاف چھوڑ کر کے، کمبل چھوڑ کر کے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے، رات تنہائی میں اٹھ کر کے اور آ رہا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، کیا چاہتا ہے، یہ تکلیف کیوں برداشت کرتا ہے، کس چیز نے اس کو بھارا کیا برداشت کرے تکلیف کو. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی سوال کر رہا ہے. فیقولون، تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ربنا رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، کہا ہے اللہ رب العالمین، کیا جواب دیتے ہیں فرشتے کہ آپ کی رحمت کی امیدوار ہے یہ شخص، آپ کی رحمت کی امیدوار ہے، امید لگائے بیٹھا ہے یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا. اس امید میں وہ اللہ تیری عبادت کرتا رات کو اٹھ کر کے، امید ہے اس کو، اور رحمت کا امید لگا کر کے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور دوسرا کہا کہ آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ اللہ ہمیں کہیں عذاب قبر نہ مبتلا کر دے، جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور رحمت کی امید لگائے ہوئے بندہ بیٹھا ہے، اس لیے یہ اپنے تکیے، اپنے گرم لحاف کو اوڑھ کر کے، چھوڑ کر کے، اور وضو بنا کر کے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیقول فإنی قد اعطیتہ ما رجا، کہا ٹھیک ہے، اس بندے نے اٹھا، وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اور 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز توفیق جتنی تھی اتنی اس نے ادا کر لی. تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے، چاہیے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نیند کو قربان کرنا پڑے گا، گرم گرم بستر چھوڑنا پڑے گا. یہاں تو لوگ فجر میں نہیں چھوڑتے تو رات میں کیا اٹھ کے چھوڑ ہے. یہاں مؤذن